حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ عظیم بی بی ہے کہ جس نے کربلا کے میدان میں امام حسین کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے جو ہے وہ جہاد کیا ہے۔ ابن معین فرماتے ہیں کہ ایک دن نا حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیمار ہو گئی، تو حضرت عبداللہ بن جعفر طیار حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے بھائی ہیں، ان کے بیٹے کے ساتھ حضرت عبداللہ کے ساتھ ان کا نکاح ہوا تھا سیدہ زینب پاک کا۔ تو ایک دن بیمار ہوگی تو حضرت عبداللہ ان کے شور فرماتے ہیں کہ زینب چلو تو بیمار ہے، چل میں تجھے حکیم کے پاس لے چلوں۔ تو سیدہ زینب کیا کہتی ہیں؟ کہتی ہیں میرے سرتاج ایسا کریں آپ خود چلے جائیں اور میرا حال بتا کے دوائی لے آنا، میں نہیں جاؤں گی۔ کہا زینب شریعت مطہرہ میں بیماری کے وقت ڈاکٹر کے پاس جانے کی گنجائش ہے، حکیم کے پاس جانے کی گنجائش ہے، حضور کا فرمان ہے۔ کہا میرے سرتاج گنجائش تو ہے لیکن میں کیا کروں، میں فاطمہ بنت محمد کی بیٹی ہوں، گنجائش تو ہے لیکن میں کیا کروں، میں حسین کی بہن ہوں، گنجائش تو ہے لیکن میں کیا کروں، میں حسن کی بہن ہوں، گنجائش تو ہے لیکن میں کیا کروں، لوگ مجھے محمد مصطفیٰ کی نواسی کہتے ہیں، میں نہیں جا سکتی۔ کہا اگر نہ گئی تو دنیا سے چلی جاؤ گی، جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گی۔ کہا یہ تو مشیت الہی ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اگر میں دنیا سے چلی گئی تو اپنی ماں کی بارگاہ میں جا کے کہوں گی اماں میں نے ساری تکلیفیں برداشت کی ہیں لیکن میں نے تیرے پردے پہ آنچ نہیں آنے دی۔ یہ ہے محمد مصطفیٰ کا دین، یہ ہے محمد مصطفیٰ کا دین۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا جس عورت میں 4 خوبیاں یہ پائی جائیں، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مور لگا کے جا رہا ہے اور پیغام دے کے جا رہا ہے، اللہ اسے بغیر حساب جنت دے گا۔ آقا وہ کون کون سی؟ فرمایا پہلی خصوصیت عورت میں یہ ہونی چاہیے کہ ضروریات دین کا علم اسے ہو، جو دین کے مطابق جو اس کی زندگی میں ضرورت ہے دین کی اس کا اسے علم ہو۔ اور دوسری خصوصیت فرمایا اپنے خاوند کو راضی کرنے والی ہو، خاوند کی تابع دار ہو، اس کی تابع داری کرنے والی ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیسری جو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حرام جانے، بدکاریوں میں نہ پڑے۔ اور فرمایا چوتھی اس میں خصوصیت یہ ہونی چاہیے کہ وہ با پردہ رہے، پردہ دار ہو۔ فرمایا جس عورت میں یہ 4 خصوصیات پائی جائیں یہ محمد کا اعلان ہے ابھی مرتی ہے رب کائنات بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے گا۔ کہاں پھر رہی ہو یار، کہاں جا رہی ہو، کہاں جنت ڈھونڈ رہی ہو، کہاں حق مانگ رہی ہو؟ جو عزت کے حق ہیں وہ مانگو، اس میں آپ کا وقار ہے، اس میں آپ کی عزت ہے، اس میں آپ کا وقار ہے۔ اور آپ بلا وجہ جو حق مانگیں گی اور چوکو چراؤ میں نکلے گی، عورت کو سودا سلب لینے کی اجازت ہے، عورت کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی اجازت ہے، عورت مجبوری کے تحت جو ہے وہ باپردہ ہو کے نوکری کر سکتی ہے، باپردہ ہو کے مجبوری کے تحت، شوقیہ نہیں۔ اگر کمانے والا کوئی نہیں ہے، اگر کوئی مطلب اس کا خرچہ چلانے والا کوئی نہیں ہے، مجبور ہے تو مجبوری کے تحت وہ نوکری کرے، سودا سلب لے کے لینے جا سکتی ہے، ڈاکٹر کے پاس جا سکتی ہے، کوئی بازار کی ضروری چیزیں لینی ہے جا سکتی ہے باپردہ ہو کے، بے پردگی کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن یہ کیا ہوا کہ شوقیہ طور پہ باہر نکلی ہے، یہ کیا ہوا کہ جناب خرچہ بھی چل رہا ہے لیکن میں نہیں چھوڑوں گی۔ میں نے کئی ایسے دیکھی ہیں جن کی طلاقیں ہوئی ہیں اس وجہ سے کہ میں ابھی نوکری نہیں چھڑنی، میں پڑھی ہے میں نوکری کرنی ہے۔ انہیں کہا میرے کمایاں پوری نہیں پی رہی تو تیرے کمایاں بھی پوری نہیں پینی، چھڑ دے جب میں کہنا پیا، وہ کہنی نہیں چھڑ رہی، طلاق ہو گئی۔ بھائی یہ محمد مصطفیٰ کا دین، اس کے اوپر اگر عمل پیرا ہوتے ہیں تو پھر دیکھنا بہاریں کیسے آتی ہیں۔ بس یہی میرا پیغام ہے کہ آپ کالج بھیجیں اپنی بیٹیوں کو، یونیورسٹی میں بھیجیں، لیکن کوئی ایسا استعمال کریں کوئی طریقہ کہ جس کے ذریعے آپ کی بیٹی جو ہے وہ پاپردہ رہے، وہ بے پردگی کا ارتکاب نہ کرے۔ یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہے۔